وسلم. جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی اگر کہا جائے کہ کسی کی کرامت کیا ہے تو کسی کی بظاہر کرامت ہو نہ ہو، لیکن اگر وہ شریعت پر استقامت اس کی ہے تو یہی سب سے بڑی کرامت. ورنہ آج کل تو تماشا بن گیا ہے نا. اب کوئی اگر ڈھونگی بابا بھی کوئی چیز دکھا دے، چمتکار یا کسی نئی چیز کا کر دے آوشکار، تو اس کی بنیاد پر اس کو ولی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یاد رکھیں جو شریعت پر پابند ہوتا ہے حقیقت میں وہی ولی ہوتا ہے. اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غوث پاک کہ اگر وہ آسمان کی بلندی پر تمہیں اڑتا ہوا بھی نظر آ جائے، لیکن اگر وہ فرائض کا پابند نہ ہو، وہ شریعت کا پابند نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو اس کے اندر، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. اور جو ولی ہوتا ہے قسم خدا کی ان کی شان تو بڑی نرالی ہوتی ہے، ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ انہیں وہ پاور عطا کرتا ہے. یاد آپ نعیم الاولیاء کانفرنس میں آئے ہیں تو یاد رکھیں، آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے جن کا نام آصف بن برخیہ تھا. قرآن پاک میں باقاعدہ قال الذی عنده علم من الکتاب ان کے بارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو کہ بہت بڑا ہے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کو اٹھا کر لا سکتا ہے؟ تو ایک شیطان بھی کھڑا ہوا تھا. عفریت کا لفظ ہے، اب اس کا جو بھی معنی کیا جائے مفسرین نے الگ الگ معنی کیا ہے. قال عفریت من الجن بھی ہے. تو عفریت کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کے اس تخت سے اٹھنے سے پہلے، یعنی جو آپ کا دربار لگتا ہے اس کے اٹھنے سے پہلے میں اس کو لے کر کے آؤں گا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی میں جو ولی تھے حضرت آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا کہ میں یا سلیمان علیہ السلام آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کر سامنے رکھ دوں. اور باقاعدہ لا کے رکھا. قرآن پاک میں واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تفصیل کا وقت نہیں، بس اشارہ کر کے میں گزرنا چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک ولی حضرت آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لا کر پیش کر دیں. ہمیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا عالم یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ولی کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا. اور اگر یہ بھی کہہ دیا جائے جب یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا یہ حال تو نارمل لوگوں کا ہے، یہ حال نارمل لوگوں کا ہے. جب ان کا یہ عالم ہے تو پھر جو بڑے والے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، پھر بڑوں میں جو بڑے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور قسم خدا کی سرکار نے ایسا دیا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت کی. کافی مال آیا تھا غنیمت کے طور پر، اللہ کے رسول تقسیم فرماتے جا رہے ہیں. جو بھی صحابی آئے، کوئی بھی آئے، تقسیم ہو رہا تھا، مال لے کر کے چلا جا رہا تھا. تقسیم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بظاہر مال ختم ہو گیا. بظاہر کی قید لگانا ضروری، مال تو وہاں ختم ہوا لیکن عقیدت بول رہی بظاہر مال ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. دنیا کی کون سی نعمت ہے جو سرکار کے قدموں میں نہ ہو؟
کائنات کی کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نعمت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سرکار کی بارگاہ سے اس کا گزرنا۔ نعمت کو اسی وقت نعمت کہا جائے گا جب سرکار کے حصے میں آئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، اس کے بعد کائنات میں کسی کو ملے تب اسے نعمت کہا جائے گا۔ بلا شبہ دنیا میں صداقت نعمت ہے، لیکن اس صداقت کی بنیاد اللہ کے رسول کی ذات ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ذات کے اندر وہ نعمت موجود ہے۔ اس کے بعد ابو بکر کو ملے تو اسے کہا جائے گا صداقت نعمت ہے۔ عدالت اللہ کے رسول کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس کے بعد عمر کو ملے تب کہا جائے گا عدالت نعمت ہے۔ سخاوت پہلے اللہ کے رسول کے اندر موجود ہے، اس کے بعد عثمان غنی کو ملے تب اسے کہا جائے گا نعمت ہے۔ شہادت کا جذبہ اللہ کے رسول کے اندر موجود ہے اور شجاعت کا جذبہ اللہ کے رسول کے اندر موجود ہے، اس کے بعد مولائے کائنات کو ملے، امام حسین کو ملے تب جا کر کہا جائے گا اسے نعمت۔ اگر اللہ کے رسول کے اندر وہ کوالٹی نہ ہو تو اسے نعمت کہا ہی نہیں جائے۔ نعمت کائنات میں اس وقت تک نعمت نہیں ہو سکتی جب تک پہلے سرکار کے کھاتے میں نہ آئے، سرکار کے حصے میں آئے، پھر کسی کے پاس جائے تب اسے نعمت کہا جائے۔ مال تقسیم ہو رہا تھا، مال تقسیم ہوتے ہوتے بظاہر ختم ہو گیا۔ ایک مانگنے والا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا مال تقسیم ہو رہا تھا، میں بھی آ گیا مانگنے کے لیے۔ کہا ہاں مال تو تقسیم ہو رہا تھا لیکن بظاہر ختم ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مانگنے کے لیے آیا، قربان جائیے۔ قسم خدا کی جس کے پاس پیسہ ہو دے دے تو یہ بڑی بات نہیں۔ جیسے آپ کے پاس ابھی پیسہ ہے تو ابھی آپ جب شاعر صاحب نعت پڑھیں گے تو لا کے دیں گے، تقریر میں تو یہ سب سسٹم ہی نہیں۔ خیر کہیں کہیں لوگ ہوتے ہیں سمجھدار، لیکن بہرحال تو ہوگا تبھی آپ دیں گے، ہوگا تبھی آپ دیں گے۔ ہو دینا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی کسی سے قرض مانگے اس کے پاس ہو تو چلو ٹھیک ہے، اس کے جیب میں تھا اس نے دے دیا، لیکن نہ ہو کسی کے پاس دینا یہ بڑی بات ہے۔ بظاہر مال ختم ہو گیا اور باقاعدہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو مانگنے کے لیے آیا تھا۔ قربان جائیے، وہ قسم خدا کی کوئی معمولی ذات نہیں، اللہ کے رسول کی ذات تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے انسان اگر تم مانگنے کے لیے آیا ہے، بظاہر مال ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، ایسا کر تو بازار میں چلا جا، فلاں یہودی کی دکان پر جانے کے بعد میرے نام پر تو قرض لے لے، تیرا قرضہ محمد عربی ادا کر دے۔ جا کر کے میرے نام پر قرض لے لو، محمد تمہارا قرض ادا کر دے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ایسا دنیا میں قسم خدا کی کوئی دینے والا ہو سب نہیں، شان نرالی، مقام والا ہے، مرتبہ والا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب سے محبت کریں اور اللہ کے حبیب کے امتیوں میں جو اولیاء کرام ہیں ان کی عقیدت کو اپنے سینے میں بسائیں۔ اور بسائیں کیسے؟ صرف عرس بنا کر نہیں، صرف ڈیٹ اور لنگر کی بنیاد پر نہیں، صرف مزار پر چادر کی بنیاد پر نہیں، صرف ان کے نام کا نعرہ لگانے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان کی سیرت کو اپنے کیریکٹر میں ڈھال کر کے یہ بتائیے کہ ان بزرگوں کے ماننے والے۔ ہمارا قدم اگر مسجد کی طرف اٹھے تو شرارت دیکھ کر کے خود کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ دیکھو یہ غوث و خواجہ رضا کا چاہنے والا جا۔ کہنا نہیں پڑے گا ہمیں کہ ہم غوث کے ماننے والے، کہنا نہیں پڑے گا کہ ہم رضا کے ماننے والے ہیں۔ معاملہ یہ ہو کہ ہمارا نعرہ تو ہو کہ غوث کا دامن ہاتھوں میں ہے اور اس پر جھوٹ پر جھوٹ، نعرہ ہو خواجہ کا دامن ہاتھوں میں ہے، معلوم پڑا نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں، نعرہ ہمارا ہو کہ ہم رضا کے چاہنے والے ہیں، معلوم پڑا کہ بد مذہبوں کے ساتھ وہابی دیوبندی دوسروں کے ساتھ بھی کھانا پینا بھی چل رہا ہو۔ یہ دعویٰ نہیں، یہ دعوے میں باقاعدہ کھوکھلا پن ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دینی علوم سے ہم دور ہیں، علم دین سے دوری ہے ہماری۔ اگر علم دین سے ہم قریب ہوتے تو ہمیں یہ معلومات ہوتی۔ آج نہ جانے کتنے افراد ایسے ہوں گے اسی مجلگاؤں میں یا آس پاس بھی، اگر اسے پوچھا جائے تو صحیح سے غسل کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہو۔ صحیح بتا رہا ہوں، اور ہر جگہ یہ تعداد ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ یہی کہ جہاں بھی آپ پوچھ لیں، زیادہ تر ہماری کمیونٹی میں مسلمانوں میں نوجوان کتنے ہیں، ان سے پوچھے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ بتائیے کیا افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہمارے نوجوان بچے
معلوم پڑا ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، اب وہ ناپاک ہو گئے مان لیجیے، اب ان کو پاکی حاصل کرنا ہے تو گئے کہاں پر، واش روم میں گئے، شاور چالو کر لیا، کھڑے ہو گئے اس کے نیچے، چاہے 1 گھنٹہ آپ کھڑے رہیے، اگر غسل کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے غسل نہیں کیا، یعنی باقاعدہ کلی کرنا، اس انداز میں پورے منہ میں پانی جانا کہ بال کے برابر جگہ باقی نہ رہے، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈیوں تک اس انداز میں کہ بال کے برابر جگہ باقی نہ رہے، پورے بدن پر پانی اس طریقے سے بہانا ڈالنا کہ بال کے برابر جگہ باقی نہ رہے، یہ 3 فرائض ایسے ہیں، اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ آپ 1 گھنٹہ پانی کے نیچے کھڑے رہیے شاور چلا کر کے، اب آپ کہیے نہیں ہم تو 1 گھنٹہ نہائے، بہت جم کے نہائے، ہم تو صابن رگڑے ہیں، آپ تو ڈیٹول مل گیا تھا اتفاق سے، مار رگڑ رگڑ کے ایک دم گورے ہو گئے، آپ چاہے جتنا رگڑ لیجیے، لیکن جو طریقہ ہے یاد رکھیے گا، باقاعدہ ایک فارم آپ فل کیجئے، اس کو سبمٹ کیجئے کمپیوٹر پر، اگر اس میں کوئی کالم چھوٹ جائے گا تو لکھا رہے گا نیچے ناٹ ایکسپٹڈ۔ ہمیں دنیاوی کوئی فارم آپ بھریے، اسکول کا ایڈمیشن کا فارم بھریے، کمپنی میں جاب کے لیے فارم بھریے، اور بھرنے کے بعد اگر ایک کالم چھوٹ جائے تو جواب ملے کہ آپ کا فارم ایکسپٹ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون ہے، یہ شریعت محمدیہ ہے، یاد رکھیے گا، اس کے قوانین کے مطابق اگر آپ غسل کریں گے تبھی آپ کا غسل ہوگا، اگر ایک بھی فرض آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسے سیکھنا چاہیے، اسے سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، وضو کے فرائض سیکھنا ہماری ذمہ داری، یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ جو ہے، اتنا علم دین سیکھنا تاکہ شریعت کے مطابق آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے، یہ ہر مرد پر بھی فرض ہے، ہر عورت پر بھی فرض ہے۔ کون سیکھے گا بھائی؟ آپ کہیں گے نہیں ہم تو مولانا صاحب مسجد میں رکھے 10,000 روپے دیتے ہیں۔ ارے یار مولانا صاحب کو 10,000 روپے دے کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب کے عالم بننے سے آپ کا حق ادا نہیں ہو جائے گا، فرض علوم سیکھنا آپ کے اوپر ابھی بھی فرض ہے، ہر مرد عورت کا فرض ہے اتنا سیکھنا تاکہ شریعت کے مطابق زندگی گزر سکے، اور یہ جس نے نہیں سیکھا وہ گنہگار ہوگا، اور نہ سیکھنے کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا، نہ سیکھنے کا بھی گناہ ہوگا، اور جو غلط عمل کرے گا اس کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اب سنیں ایک روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ سوچ رہے ہوں گے راول پنڈی ایکسپریس تو چلی نہیں رہی ہے، وہ والی تقریر بھی آتی ہے مجھے، لیکن کبھی کبھی پھر محرم میں سنائیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ وہ چلے گی تو 1 سے 10 تک چلتی رہے، بلکہ یہاں تو 11-12 تک چلتی رہے انشاءاللہ۔ بہرحال موقع ملا تو اس میں سنائیں گے۔ آپ کچھ ایک بات سن لیجیے، مفتی صاحب کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کا مجمع، حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان صحابہ میں ایک صحابی کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہونے والا، بہت توجہ کے ساتھ سن لیجیے آپ، بس یہ روایت ایک روایت اور تقریر ختم، کیونکہ مجھے چٹکلا اور لطیفہ آتا بھی نہیں، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں صحابی کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہونے والا۔ آج جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یار اس کی حیثیت کیا ہے، جانتے ہیں کسی کو بچے کو اگر قرآن پڑھانے کے لیے بھیجنا بھی ہوتا ہے تو آج ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے کہ بیٹا اٹھا تو اس کو بھیجنا بھی ہے تو نہ اس کا کپڑا صحیح، نہ ٹوپی صحیح، ٹوپی ٹیڑھی، ناک بہتی رہی، وہ بھی لے کے قاعدہ پہنچا السلام علیکم، اب بیٹھ گیا سامنے، اور اسکول بھیجنا ہے تو اماں 2 گھنٹہ پہلے باقاعدہ ڈریس میں پریس، ساتھ ہی ساتھ ٹفن، اس کے بعد ابا بائک پر اسٹارٹ کیا، بیٹھالا لے کے گئے بائی پاس چوراہے پر بس آئی، اس میں بیٹھا دیا، کہاں بیٹا انگلش میڈیم اسکول کرسچن ماڈل میں جائے، سینٹ میری سینٹ جوسف میں جائے۔ سن لیجئے میرے بھائی، یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، یہ میری ذمہ داری، آپ توجہ کے ساتھ سننا، اور اگر ایک بات میرے جو زبان سے نکل گئی آپ کے بھیجے تک پہنچ گئی نا اور دل میں اتر گئی، قسم خدا کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ سوچیں، میں کہتا ہوں آپ بھیجیے اسکول میں، میں منع نہیں کرتا، اسلام منع نہیں کرتا، میں کون ہوتا ہوں؟ آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، لائر بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایک سچا مسلمان بنائیں۔
आप बनाइए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर। लेकिन हज़रात गिरामी, मैं उस बाप से कहना चाहता हूं जो बाप सुबह सवेरे उठकर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी या बरसात हो, बाकायदा बाइक लेकर, स्कूटर लेकर या पैदल चौराहे पर अपने बेटे को स्कूल ले जाने के लिए तैयार, या बाइक से स्कूल छोड़ने के लिए तैयार। अरे यार, जब तुम सुबह उठ ही गए थे ना, एक काम कर लेते, सुबह उठे थे, फजर का टाइम था, अरे यार उठ करके पहले अल्लाह के घर में चले जाते, जाने के बाद 2 रकात नमाज फर्ज अदा करते, और फजर की 2 रकात फर्ज अदा करने के बाद वापस आते, बच्चे को तैयार करते, बाइक पर बिठाते, स्कूल लेके जाते। लेकिन कसम खुदा की, अगर एक बाप का अंदाज ये होता, कसम खुदा की, अल्लाह की इबादत भी हो जाती, तेरा बेटा कामयाब भी होता। अगर अल्लाह इस्लामी अंदाज होता। वरना याद रखें, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, आप जानते हैं, उसके चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। और नमाज ना पढ़िए, रिस्क में दरवाजे तंगी आ जाती है, दरवाजे बाकायदा तंग कर दिए जाते हैं, जिस्म की ताकत, असर की नमाज छोड़ी, मालूम पड़ा ताकत ही खत्म हो गई। आखिर क्या है, ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आज 18 साल 20 साल के नौजवान रोड पर चलते हैं तो उनको सहारे की जरूरत पड़ती है। 25 साल के नौजवान किसी लायक नहीं रह जाते। और फिर खुद अपनी जिस्मानी हालत को देखना चाहिए कि मोबाइल के चक्कर में आकर कितनी तबाही के हम दहाने पर आ चुके हैं, कितना मोबाइल का मिस यूज करते हैं, गलत गलत चीजें, फोटो वीडियोस देख करके अपना जिस्म भी तबाह करते हैं और अल्लाह के अज़ाब को बाकायदा एक हिसाब से चैलेंज करते हैं, उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अजब तमाशा। क्यों? इसलिए कि इल्म दीन से दूरी है। सुनो, सहाबा इकराम में से सहाबी के बारे में हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि इंतकाल होने वाला। हज़रात गिरामी, आप भी अपने बच्चों को दीन से करीब कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, आप मस्जिद में भेज करके पढ़ाइए, मौलाना को अपने घर में बुला के पढ़ाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम है, पहले तो एक एक हदीस सीखने के लिए लोग हजार किलोमीटर का सफर करते। आप तो आपको 1 किलोमीटर भी नहीं जाना, लेकिन नहीं, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाएंगे, कुरान पढ़ाने के लिए तैयार, दीन सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। और उसको बड़ा तमाशा भी, कहे बेटा तू अंग्रेजी में 4-3 दिन नहीं जाएगा तो तेरा फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा, ब्राइट नहीं होगा। अगर तू पढ़ेगा नहीं ना बेटा तो तेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। लोग कह रहे बात। अगर किसी का बेटा 3 दिन स्कूल ना जाए ना तो फौरन जोश में आकर के, अगर उनका अब्बा मुंबई में रहता है ना तो अम्मा फौरन फोन निकालेंगे, अब्बा का नंबर लगाओ 9565545226, ये तो मेरा ही नंबर है। और फोन लगाएंगे, फौरन लगाने के बाद डायल करेंगे, हेलो सोनू के अब्बा, 3 दिन से बेटवा स्कूल नहीं जा, 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा। क्यों? अब अब्बा भी फोन कर, बेटा स्कूल जाया कर, तू नहीं जाएगा तो तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तेरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक हो जाएगा। हाँ, याद रखना, कसम खुदा की मछली गांव और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम्हारा बेटा 3 दिन स्कूल ना गया तो तेरे बेटे का फ्यूचर तबाह होगा, तेरे बेटे का फ्यूचर ब्लैक होगा। लेकिन कसम खुदा की, अगर तेरा बेटा अल्लाह के घर में ना गया, तेरा बेटा अगर अल्लाह के रसूल के घर में ना गया, तेरे बेटे ने अगर कुरान ना पढ़ा तो तेरे बेटे का फ्यूचर नहीं, तेरे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी, आने वाला वक्त तबाह हो, बर्बाद हो जाएगा। ये तो कुरान में लिखा हुआ है, ये अल्लाह का अदल फैसला है। नमाज न पढ़ने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जाए, ये अलग बात है। सरकार का उम्मती है, ईमान है, ईमान की रमक है तो एक लेकिन बाहर निकलेगा, लेकिन जाएगा जहन्नम में। फवाइलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती किया करते हैं। नमाज छोड़ते रहेंगे, सुस्ती, अरे दिन पढ़ लेंगे, अरे यार बैठो हम पढ़ लेंगे, करते करते वाला वक्त गुजार दिया। जो लोग सुस्ती करते हैं उनके लिए वैल, सैयदुल मुफस्सिरीन रासुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, वैल जहन्नम की उस वादी का नाम है जिससे रोजाना जहन्नम भी 100 मरतबा बराबर होता। ऐसी खतरनाक वादी में नमाजी में सुस्ती करने वालों को बाकायदा डाला जाएगा। नमाज में सुस्ती जो करते हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते वो कहाँ जाएंगे, वो भी सुन लीजिए।
जब जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नती जहन्नमियों से आपस में सवाल करते हुए नजर आएंगे। वो कहेंगे, ऐ मेरे भाई, दुनिया में तो साथ में रहा करते थे, मोहल्ले में तो साथ में रहा करते थे, कभी कभी खाना तो साथ में खा लिया करते थे, घूमने तो साथ में जाया करते थे, लेकिन आखिर वजह क्या है? आज हम लोग जन्नत में आराम कर रहे हैं, तुम लोग जहन्नम की भड़कती हुई आग में जलाए जा रहे हो। जब जन्नती जहन्नमी से सवाल करेंगे तो जहन्नमी पलटकर जवाब देते हुए नजर आएंगे, हाँ हाँ मेरे भाई, दुनिया में तो साथ में रहते थे, खाना तो कभी कभी साथ में खाया करते थे, मोहल्ले में तो कभी कभी घूमने साथ में जाया करते थे, लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम जहन्नम में चलाए जा रहे हैं। कुरान पाक 29वां पारा, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, कौन सी वो चीज है जो तुमको जहन्नम में लेकर गई? कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, तो जहन्नमी पलट कर ये जवाब देते हुए नजर आएंगे, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी बुनियाद पर आज अल्लाह ने हमें जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह, नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जाएगा, चोरी करने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जाएगा, गीबत करने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जाएगा, चुगलखोरी करने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जाएगा, झूठ बोलने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जाएगा। अपनी सीखेगा कौन? इल्मे दीन जब सीखेंगे तब हमारे बच्चों के अंदर ये हुनर और ये अक्ल होगी, ये समझ होगी, इन चीजों से उनकी दूरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब बनाओ,